قایت نمبر 14 دنیائے فانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، جب ایام پیری شروع ہوئے تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا، پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صف شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اور مضبوط طاقتور تھے، اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم غصار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو، جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درس حیات، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔